حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی صورت جو نماز فجر اور نماز عصر میں ایک بار پڑھتا ہے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، 500 کروڑ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ دوستو، بھائی بہنوں، محترم ناظرین، حج اور عمرے کی فضیلت قرآن و حدیث میں بہت زیادہ واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ یہ دونوں عبادات گناہوں سے پاکی، اللہ کی رضا حاصل کرنے اور آخرت میں بلند درجات بننے کا سبب بنتی ہے۔ قرآن مجید میں حج و عمرہ کی فضیلت اس طرح بیان ہوئی ہے۔ ایک یعنی کہ نمبر 1 حج فرض ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور یعنی دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ سورۃ الحج 27-28۔ حج قبول ہونے کی بشارت۔ قبول شدہ حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ یعنی کہ صحیح بخاری 1773۔ یعنی کہ عمرہ گناہوں کا کفارہ، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح بخاری 1773۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضائل۔ حج کرنے والا نوزائیدہ بچے کی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرے اور فحش باتوں سے، گناہ سے بچے، وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ صحیح بخاری 1521۔ رمضان میں عمرہ حج کے برابر۔ یعنی کہ نبی پاک نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے۔ صحیح بخاری 1863۔ حج کرنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ انہوں نے اللہ کو پکارا تو اس نے جواب دیا، اور اس سے مانگا تو اس نے عطا کیا۔ ابن ماجہ 2893 میں حج و عمرہ کرنے والا اللہ کی میزبانی میں ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جب عمرہ یعنی حج یا عمرہ کرتا ہے تو وہ میری میزبانی اور عزت میں ہوتا ہے۔ دیکھیں دوستو، حج عمرہ کرنے والے کی موت شہادت کی موت ہے۔ حجاج اور معتمرین کے لیے قیامت کے دن سفید روشنی ہوگی۔ حج کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص طور پر عرفات کے دن حج و عمرہ کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، حج اور عمرہ دونوں اسلام میں بہت زیادہ فضیلت والے عبادات ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی اہمیت ہے اور ثواب بیان کیا گیا، یعنی کہ بے حد ثواب بیان کیا گیا ہے۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا گھر کا حج کرنا ضروری ہے، اور جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی جو استطاعت رکھتا ہے اس کا جانا ضروری ہے۔ سورۃ آل عمران 97۔ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، وہ نہ فحش بات کرے نہ گناہ، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بخاری مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور یعنی قبول شدہ کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بخاری مسلم۔ حدیث پاک میں آیا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ دعا کریں تو اللہ قبول فرماتا ہے، اگر مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے۔ ابن ماجہ۔ جیسا کہ اوپر والی حدیث میں آیا ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کو مسلسل کیا کرو، کیونکہ یہ فقر، غربت اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کی میل کو صاف کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے۔ بخاری مسلم۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب عام مساجد سے لاکھ گنا زیادہ ہے۔ حج صرف استطاعت رکھنے والوں پر فرض ہے، جبکہ عمرہ زندگی میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج
حج ممبور وہ حج جس میں ریا، گناہ اور لغونیت نہ ہو کا بدلہ جنت ہے، یعنی کہ عمرہ بھی حج کی طرح گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے۔ خاص طور پر رمضان کے عمرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج و عمرہ کی توفیق عطا فرمائے اور قبول کرے، آمین۔ محترم ناظرین، یہ حضور پاک کی سب سے لاڈلی صورت ہے۔ جو بھی ایک بار اس کو پڑھے گا اس سے 500 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ قرآن مجید میں موجود مختلف صورتیں، آیات اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات میں تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی مشکلات کی تکمیل کے لیے کا وظیفہ اور اذکار کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اسی لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کلام پاک کی تلاوت کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا ہے، حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات متعارف کروائی ہیں جو اسی کلام پاک کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے، جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد یکتا جان کر، اس کو قادر مان کر اس کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی سورت کی آیت کا وظیفہ ہے جن کلمات کو پڑھنے سے ثواب تو ملے گا، حج اور عمرے کا ثواب بھی ملے گا اور تمام حاجات پوری ہوں گی۔ ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا آپ کو ان آیات سے متعارف کرانے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا مختلف تعارف بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ آیات اللہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے۔ دیکھیں دوستو، بزرگوں، سورہ آل عمران آیت 113 وہ اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اور ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی، جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہی ہیں جنہیں حج کرنے کا شوق ہے، لیکن وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت، اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ حج کر سکیں، اور دوسرے اللہ یعنی کہ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے، یعنی اگر پیسہ ہے بھی لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بندہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو آج آپ کو جو صورت پڑھنے کے بارے میں بتائیں گے، اگر آپ وہ صورت، وہ آیت پڑھ لیتے ہیں، آپ کے پورے 500 حج اور 500 حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، جس صورت کی آیت ہے، اس صورت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا، اس سے خوف کی حالت اور حساب کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام و سکون بخشے گا۔ تو وہ صورت یعنی کہ وہ صورت ہے پارہ نمبر 25 سورۃ الجاسیہ، جس کو پڑھنے سے 500 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ جاسیہ قرآن کی یعنی کہ 45ویں سپارے میں واقعہ یعنی کہ
45वें सूरत है जो मक्की सूरत का हिस्सा है। जासिया घुटनों के बल बैठने का मायने में है, यानी 28वीं आयत में क़यामत के दिन उम्मतों के घुटनों के बल झुकने और इन्हें उनके आमाल नामे देने के ज़िक्र की वजह से इनका नाम जासिया रखा गया है। सिर्फ एक बार ये आयत पढ़ने की देर है। ये सूरत पढ़ने वाले से रब की ज़ात इतना खुश होती है कि अर्श इलाही पर बैठा रब फरिश्तों से जिक्र करता है, फरिश्तों को हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की तमाम रुकावटें बंदिशें दूर फरमा दो। अल्लाह वालों, अगर आप चाहते हैं कि रब की ज़ात आपसे खुश हो जाए, आपकी नस्लों को आबाद फरमा दे, तो ये ख़ास वजीफ़ा और साथ में एक दुआ भी आपको बताऊंगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरे वजीफ़े की सही तरह समझ आ जाए। तो मोहतरम नाजरीन, इस वजीफ़े को किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि रब की ज़ात जब देने पर आती है तो ना शिकलें देखती है ना अमाल देखती है। रब की ज़ात जिस बंदे से राज़ी हो जाए इसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। अगर आप भी अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहते हैं, अपने घर से बेसकूनी का ख़ात्मा चाहते हैं, तो ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत ना छोड़िएगा। ये वजीफ़ा इतना आसान और मुजरब है और अल्लाह का करिश्मा ख़ुद देखोगे कि कैसे आपके ऊपर अल्लाह पाक की करम नवाजियाँ होना शुरू हो जाएंगी। ये वजीफ़ा सारे वज़ाइफ का बादशाह है। यूँ समझ लीजिए कि इसको करने के बाद आप देखना कैसे अल्लाह की आपके ऊपर रहमत होगी, कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। इस अमल को करने वाले की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इस अमल को करने वाले की ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इस वजीफ़े को करने वाले के तमाम बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी भी तरह की बंदिश रुकावट है, आपका कारोबार का मसला है, कारोबार चल नहीं रहा, घर में जो भी बेबरकती है, बेसकूनी है, मायूसी है, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े से तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह आपके ऊपर से हर तरह की बंदिश, जो भी मसले हैं, वो रुकावटें हैं, टूट जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। जो भी आपके मकसद हैं, जो भी आपकी हाजतें हैं, वो फ़ौरन पूरी होना शुरू हो जाएंगी। पहले जो भी आप काम करते हैं वो सही नहीं होता, तो या आपके जहन में कोई मकसद है, आप किसी भी काम में लगे हो, इसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह हर तरह की कामयाबी, इंशाअल्लाह आपके ऊपर बंदिश, रुकावट, नज़र और हसद सब दोबारा दूर हो जाएंगे और आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। जो भी आपका मसला है इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगा। सुबह यानी कि सिर्फ एक बार फजर और एक बार असर के वक़्त पढ़ें। जब भी पढ़े और इस सूरत को आपने ज़रूर पढ़ लेना है, और इस नायाब वजीफ़े की बरकत से आपके घर में दौलत होगी, आपके हाथों में पैसा होगा इंशाअल्लाह। देख लेना गैब से आपके लिए दौलत का बंदोबस्त हो जाएगा। ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ख़ास है। जो मेरे बहन भाई जो वीडियो देखते हैं शदीद परेशानियों में हैं, आप सब लोग मेरे साथ सच्चे और कामिल दिल से आमीन ज़रूर कहिएगा। आप लोगों के लिए दुआ मंगवा रहा हूँ, आप लोगों की तंग दस्तियों और मुश्किलात के लिए, क्योंकि ये आमीन, क्योंकि कई लोग एक साथ जब आमीन कहते हैं मेरे भाइयों, तो एक सच्चे दिल से निकली हुई आमीन में भी आपका काम हो जाता है। तो सब मिलकर आमीन ज़रूर कहिएगा। मैं एक छोटी सी दुआ कर रहा हूँ तमाम लोगों के लिए जो ख़ास तौर पर वीडियो देख रहे हैं। ख़ास तौर पर ए अल्लाह, है मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह पाक, जो बहन भाई तंग दस हैं और गरीबी मुफलिसी में जी रहे हैं, इनके पास पैसे की कमी है, रिज़्क़ की कमी है, माल और दौलत की, औलाद की कमी है, या औलाद तो है लेकिन वो नाफरमान औलाद है, फर्मा बरदार नहीं है। मेरे मौला गैब से इन सब को रिज़्क़ ढेरों रिज़्क़ अता कर दे, गैब से इनको दौलत अता कर दे। इनके पास इतना पैसा आ जाए कि जो मेरे भाई बहन इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, दौलत इतनी आ जाए कि वो ख़ुद मोहल्ले भर में गरीबों और मुस्तहिक लोगों में बांट कर थक भी जाएँ और फिर समझ ना आए कि मज़ीद मुस्तहिक अफराद कहाँ से देखूँ, लेकिन दौलत फिर भी ख़त्म ना हो। आमीन। ए मेरे अल्लाह पाक, जो मेरे बहन भाई परेशान हाल है, इस दुनिया में है लेकिन इस वीडियो को नहीं भी देख रहे, ए मेरे मौला पाक, तो इनको भी मदद कर दे, तमाम दुनिया के मुसलमानों की मदद कर दे। आमीन। हमारे मुल्क, हमारे पाकिस्तान पर ख़ास रहम करम मामला कर दे। मेरे मौला, जहाँ कहीं भी मुसलमान है दुनिया के
چاہے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، میرے مولا پاک تمام مسلمانوں کی مدد کر دے، تمام کے دکھ درد اور تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، آمین۔ اے اللہ پاک تمام دنیا کے مسلمانوں کو غیب سے ڈھیر و حلال اور پاکیزہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ پاک ہم جو کچھ مانگا ہم نے وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ عطا کر دے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آمین لازمی کہیے گا۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آج کے وظیفے کی جانب آپ نے کون سی صورت اور کون سے کلمات پڑھنے، تو جیسے ہی آپ کو سورۃ الجاثیہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کو اب کس طرح اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ توجہ سے سن لیجئے گا۔ ناظرین کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ تو یہ وظیفہ بھی شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیں، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الجاثیہ ایک بار پڑھنی ہے کہ جس کے پڑھنے سے 500 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے سے کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی کام آپ کی قبولیت میں کوئی شک نہ رہتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اس کو ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی ثواب ملتا ہے، اس کی تلاوت کرنے والے کو 500 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، 700 کروڑ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سے اپنی حاجات، اللہ پاک سے اپنی مراد پوری کروانے کے لیے، طلب کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجات پورا کروا دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر دیکھ لیں انشاءاللہ۔ اس عمل کے اس عمل کی بات پتہ چلے گا کہ وظائف عام کیسے کرتے ہیں، یعنی کہ عام نہیں ہوتے، یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا، مال و دولت سے بے حساب بے تحاشا پایا۔ تو محترم ناظرین جب آپ اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ 100% ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ بھی فوراً حل ہو جائے گا، صحت کا مسئلہ بھی فوراً حل ہو جائے گا، بیماری کا مسئلہ بھی ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ اے میرے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما۔ جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ پیسے آپ نے کسی فقیر کو دے دینا ہے، کسی غریب کو دے دینا ہے، کسی ایسے بندے کو دینا ہے جو ضرورت مند ہو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ عمل آپ کو لازمی کرنا ہے۔ اپنے رزق کے مسائل کے لیے، اپنی دولت کے مسائل کے لیے صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کی بہت سارے طریقے ہیں، جیسے 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی کی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا،
یعنی کہ مشکل سے نکالنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، اچھا وقت گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں ہے کچھ، ہم پر ساری عنایت اس رب کی ہے جو اس جہاں کا مالک ہے۔ یعنی کہ یہ اسی ذات کا کام ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کو، یعنی کہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبوروں، ضرورت مندوں میں تقسیم کریں۔ ان کی ضروریات کا اس طرح خیال رکھیں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہے۔ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمان پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور ہماری بیماریوں کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ ہمیں صبر و شکر عطا کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے نام میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دوستو، اس ویڈیو کو شیئر، لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔